بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، شعبان المبارک کا ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ جو آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا، جو آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ مفلسی کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ دولت کی برسات فرما دے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی مفلسی امیری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین کرام، کلام اللہ کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ لام اللہ کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کے ذکر کا اور اللہ کے نام کا ورد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر ان محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اس محفل کے ختم ہونے پر وہ آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے بندے اب آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی اور ان کو جہنم سے بچا لیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کی پاکیزگی کا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کا یا کسی بھی صورت کا وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ آسمان والوں کے نزدیک زمین پر جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں زمین سے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کسی بھی وظیفے کو معمولی سمجھیں گے اور یہ ہم اپنے ذہن میں خیال کریں گے کہ یہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے اور کئی مرتبہ کیا ہے، تو ایسے ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے عمل میں یقین نہیں۔ جب ہم یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ کے نام کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں یا خاص کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا جو گمان ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو خیال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ اللہ کے نام کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مراد کو ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ ناظرین محترم، اللہ کے آگے کوئی ناممکن نہیں۔ ناممکن تو انسانوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ تو کن فرماتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ یہ وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوئی ہوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں اور انشاءاللہ دل میں کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں کہ ہماری مفلسی، ہماری غریبی، ہماری مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں، ہماری مشکلات کو آسان فرما دیں، ہمارے قرضے ادا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے تو صرف اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے در پر ہاتھ پھیلانا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے خزانے بے پناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے
اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پوری مخلوق کو دے کر بھی وہ ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیں دنیاوی اسباب سے نظر ہٹا کر جب ہم اللہ کے اوپر کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، شعبان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ ایک بار کریں، 2 بار کریں، یا پھر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو کشادہ فرما دیں گے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے، وہ اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ اس نام کو آپ نے چاشت کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس کے لیے آپ کو چاشت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ چاشت کی نماز جب سورج نکل کر بلند ہو جائے، زوال کے ٹائم سے پہلے آپ چاشت کے 2 نفل یا 4 نفل ادا کریں، اور اس نماز پر آپ پابندی کریں۔ ہمیشہ اس نماز کو ادا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے کمالات کیا ہیں۔ اس نماز پر باقاعدگی سے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی پابندی کرنے والے کو رزق کی کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اس نماز کی پابندی کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، رزق اور دولت بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، اس عمل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ چاشت کے 2 نفل یا 4 نوافل ادا کریں، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا وہاب سجدے میں جا کر 50 مرتبہ اس نام کا ورد کریں، اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے رزق کی تنگی ختم ہوتی جائے گی، آپ کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر رزق اور دولت بارش بن کر برسنے لگیں گے۔ آپ کے تمام رشتہ دار آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا کیا، اتنی رزق میں کشادگی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو بھی حاجت ہو، آپ اس حاجت کے لیے اس نماز کے بعد، نماز چاشت کے بعد یہ عمل کر کے اب دعا مانگیں۔ اگر آپ رزق کے حصول کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کشادہ عطا فرمائیں گے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا نام یا وہاب، اس کا مطلب یہی ہے کہ اے عطا کرنے والے رب، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جو چیز ہمارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحت کے مطابق ہم سے تاخیر کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت آنے پر وہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم تہ دل سے، اگر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو نماز چاشت کی پابندی کیجیے، اور نماز چاشت کی پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 50 مرتبہ یا وہاب کا ورد کریں، اور اس کے بعد اپنے حصول مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے، آپ کے اوپر رزق کی بندش کو ختم فرمائے، آپ کے قرضوں کو ادا کرنے کا وسیلہ معیّن فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔